الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد صغير أو كبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع عام طور پر کہا جاتا ہے، تو یہ جمعۃ الوداع عام طور پر لوگوں کے اندر رائج یہ ہے اور لوگوں نے ذہن اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ اس آخری جمعے کو اور اس جمعۃ الوداع کو مستقل ایک تہوار اور ایک خوشی کا دن قرار دیا جاتا ہے، اور اس کو تہوار ماننے کی ایک وجہ یہ بھی انہوں نے اپنا لی ہے کہ عام طور پر عام لوگوں کے اندر یہ رواج چل پڑا ہے کہ اس آخری جمعے کے لیے کچھ نوافل کو گھڑ لیا گیا ہے اپنی طرف سے، اور ان نوافل کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں صورت پڑھی جائے گی اور اس کا یہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے خطبے کے اندر بھی یہ ایک خطبہ نکل لیا ہے اور وہ خطبہ آخری جمعے کے نام سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جمعہ اس اعتبار سے قابل احترام اور مبارک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے کے بارے میں فرمایا کہ سید الایام، جمعے کا دن یہ دنوں کا سردار ہے اور سارے دنوں کے اندر افضل ہے، اس اعتبار سے جمعے کا دن افضل ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ہے، تو اب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو جمعہ آئے گا وہ جمعہ قابل احترام اور قابل مبارک اس اعتبار سے کہ وہ سید الشہور کے مہینے کا سید الایام ہے۔ اب رمضان المبارک کے جتنے بھی جمعے ہوں وہ تمام کے تمام جمعے قابل احترام اور قابل مبارکباد ہیں۔ یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اللہ کا شکر اس اعتبار سے کہ ہمارے اعزاء اور اقربا اور ہمارے ملنے والے، اس کے علاوہ ہمارے محلے کے کئی ایسے لوگ جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر موجود تھے لیکن اس رمضان المبارک کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں، اب وہ اپنی قبر کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزی کرتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک پل اور ایک لمحے کا موقع مل جائے اس دنیا کے اندر جانے کا، اور دنیا کے اندر جا کر کے ہم نیکی کریں اور اس دنیا کے اندر جا کے ہم ثواب کمائیں، لیکن اب انہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایک مرتبہ موت دے دی، اب دوبارہ اس کو زندہ کر کر اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دے رکھا ہے کہ ہم اور آپ ابھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ثواب کمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو استغفار کریں، توبہ کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس احسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کرنی چاہیے۔ دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ میں ڈر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ میں ڈر بھی ہو کہ کیونکہ ایمان نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کہتے ہیں امید اور ڈر، ان دونوں کے بیچ میں رہ کر کے زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے
روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طریقے سے نمازیں پڑھنے کی اور دیگر کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ جس نے کسی دوسرے کو افطار کرایا اس کے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ جس نے تراویح پڑھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتنے انعامات اور اتنے ثواب اور اتنی مغفرتیں رکھی ہیں۔ اب ان تمام کے باوجود اگر ہم ان نعمت کی ناقدری کریں اور یہ کہیں کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ ہاں، اگر کہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر کے اللہ کے سامنے یہ عرض کریں کہ جس طریقے سے ہو سکنا تھا مجھ سے نہیں ہو سکا، تو یہ الگ چیز ہے۔ لیکن خود یہ اس طریقے سے کہتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو گے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، رات میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرو گے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، تو اب اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی رحمت سے پوری پوری امید رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ڈر کے بھی رہنا چاہیے کہ ہو نہ ہو کہ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی بھول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے، کیونکہ ایمان جو نام ہے میں نے بتایا الایمان بین الرجاء والخوف، ڈرتے ہوئے رہنا اور امید رکھنا، ان دونوں کے بیچ میں زندگی گزارنا، یہ ہے ایمان۔ تو جمعۃ الوداع یہ احترام ہے میں نے بتایا اس اعتبار سے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ نہ جانے آئندہ سال، آئندہ رمضان کے اندر کسے یہ مہینہ اور کسے یہ گھڑیاں کی توفیق ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جمعہ رکھا ہے، یہ جو جمعہ رکھا ہے، اس جمعے کے اندر یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب استغفار کرے اور توبہ کرے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ممبر پر 3 سیڑھیاں ہوتی تھیں اور تیسری سیڑھی پر بیٹھ کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب اس کے بعد میں حضرت ابو بکر کا دور آیا تو حضرت ابو بکر نے تیسری سیڑھی کو چھوڑ دیا، دوسری سیڑھی پر آ کر کے خطبہ دینے لگے۔ حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے دوسری سیڑھی کو چھوڑ دیا اور پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے۔ تو آج تک حضرت عمر کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اسی طرح تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد میں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھی، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور یہ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے تھے اور حضرت جبرائیل کی دعا تھی، اور اس پر مدینے کی مسجد ہے اور خطبے کے دوران کا وقت ہے، خطبے کے دوران کا وقت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا ہے۔ تو حضرات صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی بات کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کا زمانہ پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہ کروا پائی ہو۔ میں نے کہا آمین۔
تو چونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا یہ مقام رکھا ہے، اور والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر ناگواری کی حالت میں رکھا، اسی طریقے سے درد کے ساتھ میں اس کو جنا، اور پھر 30 مہینے اس کا حمل اور اس کو مدت رضاعت ہے۔ تو چونکہ ان کا احترام اتنا ہے، ان کا احسان اتنا ہے، اس وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ ان سے اف بھی نہ کہو، کہ اگر یہ تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو اس کو منع نہ کرو، اور منع کرنے کے لیے فرمایا کہ اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھائی کے ساتھ میں بات کیا کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے یہ بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دو اور ان کی خدمت کیا کرو، اور اللہ سے یہ کہا کرو کہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، میرے پروردگار ان دونوں کے اوپر بھی اس طریقے سے رحم کر جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی ہے اور انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ تو چونکہ ان کا اتنا احسان ہے، اس احسان کی بدولت اگر کوئی شخص ان کی خدمت نہ کرے اور خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو جبرائیل نے بد دعا کر دی کہ ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ نہ خاک آلود ہو جائے، یعنی ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اتنے احسانات ہیں امت کے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے جانے کے بعد میں کل میدان محشر کے اندر بھی آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کی فکر کو چھوڑ کر آپ صرف یا امتی کہہ کر کے پورے سجدے کے اندر وقت کو گزار دیں گے، اور کل قیامت کے دن آپ حوض کوثر کے اوپر اپنی امت کو حوض کوثر پہ نہر سے سیراب کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے احسانات ہیں، ان احسانات کی بدولت کہ اگر آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو اور پھر کوئی شخص درود نہ پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پڑھ کر کے درود نہ بھیجے، خواہ وہ چھوٹا ہی درود کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص نہیں بھیجتا ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے، اور آپ نے بھی ان کی بد دعا پر آمین کہہ دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو پھر جبرائیل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر عبادت کر کے توبہ اور استغفار کر کے اپنی مغفرت نہ کروا پایا ہو۔ تو میں نے بھی کہہ دیا کہ آمین۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو عبادتیں رکھی ہیں، مثلا روزے کی عبادت، اسی طریقے سے تراویح کی عبادت، شب قدر کی عبادت، اعتکاف کی عبادت، دوسرے کو افطار کرانے کی عبادتیں، یہ تمام عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منادی کے ذریعے سے اعلان کروایا ہے کہ اگر کسی کو مغفرت چاہیے ہو تو آئے مجھ سے آ کر مغفرت مانگے، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کسی کو روزی چاہیے ہو تو آئے مجھ سے آ کر روزی مانگے، میں روزی دینے کو تیار ہوں۔ اگر کوئی آفت اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے، کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو آ کر کے مجھ سے مانگے، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منادی کے ذریعے سے تمام اعلانات کرائے ہیں۔ اب اگر ان تمام اعلانات پر ہم لبیک نہ کہیں، ہم اللہ کے روبرو حاضر ہو کر اللہ سے مانگے نہ، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ مانگے، اسی طریقے سے یہ روزے رکھ کر، یہ تراویح پڑھ کر، یہ عبادتیں کر کر، شب قدر کے اندر عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا پائے ہوں اور اپنی مغفرت اور گناہ کو نہ بخش پا پائے ہوں، تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور منع کر دیا کہ اب میں بھی سفارش نہیں کروں گا، اور یقیناً ایسا شخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے۔
تو یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد نہ جانے جمعہ ملے نہ ملے رمضان المبارک کا، ان جمعے کے اندر اور ان آخری راتوں کے اندر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو کر دعا مانگے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید رکھی ہے، یہ عید اسی لیے رکھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے پورا ہونے کے بعد میں ہم ان کو اجر دیں گے۔ عیدگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہے گا، اے فرشتوں، تم نے میرے اوپر یہ اعتراض کیا تھا کہ ان انسانوں کو آپ پیدا کر رہے ہیں، یہ پھر سے خون ریزی کریں گے۔ تم یہ اعتراض کرتے تھے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کسی مزدور نے اگر اپنی پوری مزدوری کر دی ہو تو اس کو کیا اجر دینا چاہیے؟ تو فرشتے یہ کہیں گے کہ اے اللہ، جس مزدور نے اپنی پوری مزدوری کر دی ہو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پورا اجر دیا جائے اور اس کے اجر میں سے کمی نہ کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میں اپنی عزت، میں اپنے جلال، میں اپنے کرم اور میں اپنی بڑائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، یہ میرے بندے روزہ رکھ کر، یہ میرے بندے تراویح پڑھ کر، یہ میرے بندے عبادت کر کے اس عیدگاہ کے میدان میں کھلے چھت کے اندر آ رہے ہیں، یہ صرف استغفار کرنے کے لیے، یہ آئے ہیں صرف مجھ سے مانگنے کے لیے، میں ان کو بخش دوں گا اور اس طریقے سے عیدگاہ سے واپس کر کے بھیجوں گا کہ ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی بھی گناہ باقی نہ ہوگا۔ تو عید کا دن اور عید سے پہلے چاند رات والی دن یہ بھی توبہ اور استغفار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں بخشنے کے لیے اور توبہ اور استغفار کو قبول کرنے کے لیے، لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ دیکھیے کہ عید والی رات میں اور عید والے دن کے اندر ہم اتنے گناہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹی وی اور سنیما اور گانے اور طرح کے گناہ عام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت کر کے آئے ہیں، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں معاف کروں گا انہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ طرح کے گناہ ہم اس دن کے اندر اور اس رات کے اندر کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اہتمام کریں کہ ان آخری راتوں کے اندر اور خصوصاً چاند رات والے دن اور عید والے دن اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور بخشش کی دعا مانگیں۔ عید کے دن سے پہلے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عمل رکھا ہے کہ عید کا دن آئے، تم اپنے گھروں کے اندر خوشیاں مناؤ گے، تم اپنے گھروں کے اندر اپنی بیوی بچوں اپنے گھر والوں کے لیے نئے نئے کپڑے خریدو گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ حکم بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گھر کے پاس میں کوئی تمہارا پڑوسی یوں ہی رو کر کے عید کا دن نہ گزارے۔ وہیں پر ہم کو حکم یہ ہے صدقۃ الفطر کا۔ صدقۃ الفطر کہتے ہیں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ صدقہ ادا کرنا۔ صدقۃ الفطر جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، صدقۃ الفطر اس کے اوپر بھی واجب ہے، لیکن اگر کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نصاب کے بقدر پیسہ کسی کو ایک دن پہلے ملا تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو استعمال کی چیزیں ہیں، اب اگر ضرورت سے زائد چیزیں ہیں تو وہ تمام کی تمام چیزیں نصاب کے اندر جڑیں گی۔ مثلا اگر کسی کے پاس میں 10-15 جوڑی کپڑے ہیں، وہ ان میں سے 5 یا 6 جوڑی پہنتا ہے تو جو زائد کپڑے ہیں وہ نصاب کے اندر جڑیں گے۔ یہ چشمہ مثلا 3 اور 4 چشمے موجود ہیں، صرف ایک چشمہ پہنتا ہے، باقی چشمے ضرورت سے زائد ہیں تو یہ چشمے نصاب کے اندر جڑیں گے۔ اسی طرح سے کھانے کے برتن ہیں، کچھ استعمال کے ہیں، کچھ استعمال سے زیادہ ہیں، تو جو استعمال سے زیادہ ہوں گے وہ نصاب کے اندر جڑیں گے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ صدقۃ الفطر عام طور پر تمام انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے اور ہر انسان کو ادا کرنا چاہیے، خواہ انسان بالغ ہو یا نابالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر کسی کی وفات ہو جائے اور کوئی مر جائے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں، لیکن اگر اس رات سے پہلے اگر کسی کی ولادت ہوئی اور کوئی بچہ پیدا ہوا تو اب اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہرۃ للصیام، کہ رمضان المبارک کے روزے کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئی، جو نقص رہ گئے، جو کمیاں رہ گئی ہیں، ان کمیوں اور ان کوتاہیوں کی پوری کرے گا۔ ان گناہ کی پاکیزگی ہے اس صدقۃ الفطر کے اندر۔
اور دوسری چیز فرمائی کہ طعمۃ للمساکین، جو غریب اور مسکین ہیں ان لوگوں کے کھانے کے لیے اور ان لوگوں کی روزی کا انتظام ہو جائے گا صدقۃ الفطر کے اندر۔ تو اہتمام کریں کہ رمضان المبارک کے بعد میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو، اور اگر کوئی شخص نہ دے پایا تو بعد میں ادا کر دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جایا کرتے تھے عید کی نماز کے لیے تو اس وقت میں صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کے لیے جا رہے تھے، حضرات حسنین آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا عیدگاہ کے میدان کے پاس کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہے کہ جو کھیل نہیں رہا ہے، جس کے کپڑے بہت بوسیدہ ہیں اور جس کی خلیہ بالکل بگڑی ہوئی ہے اور وہ تقریباً رونے کا جیسا منہ بنایا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے پاس گئے، جا کر کے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ تو وہ بچہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ نہیں ہے جو مجھے نئے کپڑے لا کر دے، میری ماں نہیں ہے جو میرے منہ کو دھلائے اور مجھے پاک اور صاف رکھے، میں یتیم ہوں اور بے کس اور لاچار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت حضرات حسنین کو اپنے کندھوں سے اتار دیتے ہیں، اس بچے کو گود لے کر گھر پر آتے ہیں۔ گھر پر ادھر عید کی نماز تیار ہے، عید کی نماز تیار ہے، صحابہ موجود ہیں، عید کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی جماعت تھی، ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں تھے کہ اگر ذرا سا بھی وقت ہو گیا تو فوراً لوگ اٹھنے لگتے ہیں نماز کے لیے۔ وقت ہو گیا، سب کی نگاہیں گھڑی کے اوپر، وہ حضرات صحابہ کی جماعت تھی، وہ جانتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ عمل ہے تو یقیناً مصلحت کے تحت ہے۔ آپ اس بچے کو گھر پر لے کر کے آتے ہیں، عائشہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ تم بہت رو رو کر دعائیں مانگا کرتی تھی، اللہ نے ہماری جھولی کے اندر یہ بچہ دیا ہے، اے عائشہ اسے نہلاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس کے جسم پر پانی ڈال رہی تھی، اللہ کے نبی رگڑ رگڑ کر اس بچے کو دھل رہے تھے۔ اس کے بعد میں آپ نے فاطمہ کے پاس میں یہ خبر بھجوائی کہ حضرت حسنین کا کوئی جوڑا اچھا سا ہوگا، اس میں سے جوڑا ایک بھیجو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے ایک جوڑا بھیجا، اللہ کے نبی نے اس جوڑے کو پہنایا، پہنانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے سرما لگایا اور سرما لگانے کے بعد میں پوچھتے ہیں بچے بتا پچھلے سال کے تیرے والد زندہ تھے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی زندہ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب بتا کہ تیرے والد تجھے عیدگاہ لے گئے تھے؟ کہاں ہاں لے گئے تھے۔ تب پوچھا کہ بتا کس طریقے سے لے گئے تھے، تیری انگلی پکڑ کر لے گئے تھے یا کندھے پر بٹھال کے لے گئے تھے؟ کہہ رہا تھا مجھے یاد ہے کہ میں کندھے پر بیٹھ کے گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات حسنین سے کہہ دیا تھا بچوں آج کے بعد سے یہ کندھا تمہارا نہیں ہے، آج سے بعد یہ کندھا اس بچے کا نام ہے، اس بچے کا ہے۔ اس بچے کا نام رکھا بشر اور اس سے کہا اے بشر کیا تو راضی ہے اس بات پر کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ اس بچے کو کندھے پر بٹھالتے ہیں اور کندھے پر بٹھال کر عیدگاہ لے جاتے ہیں، ان بچوں کے پاس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے تمام اس کے پاس میں جمع ہو کر کے کہنے لگتے ہیں کیا تو وہی ہے جو ابھی میرے ساتھ کھیل رہا تھا؟ تیرے کپڑے بھی نئے ہیں اور تو اچھا لگ رہا ہے، تیرے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کس نے لگائی؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ میرے باپ محمد ہے، محمد نے مجھے گود لے لیا۔ وہ بچے روتے ہیں یہ کہہ کے کہ کاش آج میں بھی یتیم ہوتا تو محمد میرے باپ ہوتے اور عائشہ میری ماں ہوتی۔ کہنے کا حاصل یہ ہے صدقۃ الفطر ادا کرے اس نیت سے کہ ان غریبوں کا بھی سہارا ہو جائے اور ان غریبوں کے گھروں میں بھی عید ہو جائے، اور یقیناً واقعی یہ عید ان غریبوں کے لیے ہے اور ان یتیموں کے لیے ہے۔ اور صدقۃ الفطر کا دوسرا سبب اللہ کے نبی نے فرمایا روزے کے اندر کوتاہیاں یہ صدقۃ الفطر معاف کر دیتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر اہتمام سے ادا کریں، صرف یہ نہیں کہ فطرہ 40 روپیہ ہے ادا کر دیا، بلکہ صدقۃ الفطر جب اس نیت سے ادا کریں گے کہ غریبوں کی بھی عید ہو، ہمارے روزے کی کفارہ بن جائے، تو اب جب آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ صدقۃ الفطر ہم بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم کھجور کے ذریعے سے ادا کریں، اگر اللہ نے اور وسعت دی ہے تو ہم کشمش کے ذریعے سے ادا کریں۔ صرف آج جو یہ رسم بن چکی ہے کہ فطرہ 40 روپے ہوتا ہے، فطرہ 45 روپے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ تعالی جب صدقۃ الفطر کا نصاب یہ ہے کہ ہر انسان پر واجب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ وسعت دی ہے، لیکن اللہ نے وسعت دی ہے تو 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ ان آخری راتوں کے اندر استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقۃ الفطر دے کر غریبوں کے گھروں کے اندر اپنے روزوں کا کفارہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.